ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں تاریخ میں پہلی بار $1 ارب سے زائد کا اضافہ۔ ترسیلات زر میں اضافے سے مارچ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1 ارب 19 کروڑ تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 بلین سرپلس ہونے پر اظہار اطمینان۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا مستحکم معیشت کی عکاس قرار۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اجتماعی کاوشوں کی بدولت اب ہم ترقی و خوشحالی کے سفر پر چل پڑے ہیں۔ کراچی، قلات، خوزدار اور کوئٹہ شاہراہ منصوبہ اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کریں گے۔ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت اور مسلح افواج کا ویژن ہے۔ ٹیم ورک سے ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، آج ترقی مہنگائی میں کمی کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پنجابی کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ آج عوام کا احساس کرنے والی محب وطن قیادت موجود ہے۔ عوام کی مشکلات کا سوچ کر رات کو نیند نہیں آتی۔ میری ذمہ داری ہے کہ پنجاب کے 15 کروڑ عوام کی روزی روٹی کا خیال رکھوں، اسی لیے کوشش ہوتی ہے کہ روٹی کی قیمت نہ بڑھے۔ راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں سمیت 7 افراد زیر حراست، کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا۔ پولیس تحویل سے رہا ہونے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے خوشگوار موڈ میں مقامی ہوٹل میں کھانا کھایا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی کھانے میں شریک ہوئیں۔ میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ بانی سے ملاقات کے لیے عدالتی احکامات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آج عدالت میں توہین عدالت کی مزید درخواستیں دائر کریں گے۔ عمر کوٹ میں قومی اسمبلی کی نشست این 213 میں ضمنی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور کو سندھ بچاؤ تحریک کے لال چند ماہلی پر واضح برتری حاصل۔ جیالوں کا جشن، لال چند ماہلی کا ضمنی انتخاب میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دھرنا۔ مشتعل افراد نے ڈی آر او آفس کے سامنے ٹائر نظر آتش کر کے روڈ بند کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تیمور تالپور کا عوام سے اظہار تشکر، کہا ضمنی الیکشن میں اچھا ٹرن آؤٹ رہا، احتجاج مخالفین کا حق ہے۔ حیدرآباد میں ہٹری بائی پاس پر پیپلز پارٹی کا جلسہ آج ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، 100 فٹ طویل اسٹیج تیار، 17,000 کرسیاں لگا دی گئی۔ مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ انٹری پوائنٹس، پانی، طبی امداد اور دیگر سہولیات کا بھی بندوبست ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے صوبائی وزیر جام خان شورو کے ہمراہ جلسہ گاہ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی اور عوامی سہولیات کے حوالے سے متعلقہ افسران کو اہم ہدایات بھی جاری۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 2 ججز کا اضافہ۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عقیل عباسی کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی منظوری۔ آئینی بینچ میں ججز کی مجموعی تعداد 15 ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے آئینی بینچ میں مزید ججز تعیناتی کی مخالفت کی۔ جسٹس جمال بندوخیل، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر کی بھی مخالفت۔ چیف جسٹس نے بھی جسٹس علی باقر نجفی کو ووٹ نہیں دیا۔ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، شہداء کا احترام اور پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آج کا امن اور آزادی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے سپوتوں کو زبردست خراج عقیدت۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں اعزازات دینے کی تقریب سے سالار نے نوجوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصارت سے بھی نوازا۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بے لوث عزم کو بھی سراہا۔ پاک فوج کے شہداء نے اپنے لہو سے وطن عزیز کی بنیادوں کو سیراب کیا ہے۔ سپاہی تیمور حسین شہید بھی دفاع وطن کا فرض نبھاتے ہوئے امر ہو گئے۔ 25 اکتوبر 2024 کو وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی
تیمور حسین نے وطن پر جان نچھاور کی. شہید نے سوگواران میں والدین، بیوہ اور 3 بیٹے چھوڑے. والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹے کی یاد ہمیشہ میرے دل سے جڑی ہوتی ہے. والد بولے ہمیں اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے. بیوہ نے کہا میرے شوہر نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کابل جائیں گے. وزارت منصب بھی سنبھالنے کے بعد اسحاق ڈار کا یہ پہلا دورہ افغانستان ہوگا. اسحاق ڈار افغان ہم منصب سے باقاعدہ مذاکرات کریں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات میں سرحد پار دہشت گردی، مہاجرین کی واپسی، تاپی گیس پائپ لائن پر گفتگو کی جائے گی. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں، جدید امریکی اسلحے کے استعمال کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا. کشمیر کے سینئر سرکاری حکام پر مشتمل وفد نے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا. وفد میں وزیر اعظم کے ایس ڈی جی یونٹ، ڈائریکٹوریٹ جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایولیویشن، پلانٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری اور اسسٹنٹ چیف شامل تھے. وفد کو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کی جانب سے خطے میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور فری لانسنگ ہبس کے قیام پر بریفنگ دی گئی. وفد نے پارک کی سہولیات، پیشہ ورانہ آپریٹنگ نظام اور نوجوانوں کی خدمات کے اعلیٰ معیار کو بے حد سراہا. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن ازیا میں فائرنگ سے یو سی چیئرمین جاں بحق. ایس ایس ٹی ویسٹ کے مطابق مقتول کی شناخت پیپلز پارٹی کے عامر بھٹو کے نام سے ہوئی. موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے فائرنگ کا نشانہ بنایا. ملزمان کی تلاش جاری. وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی کہتے ہیں شہر کے بہتر حالات کو دوبارہ خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے. امید ہے جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا بھی یو سی چیئرمین عامر بھٹو کے قتل پر اظہار افسوس. کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق. کار ڈرائیور فرار. متوفی کی شناخت فوری طور پر نہیں کی جا سکی. لاش اسپتال منتقل. شہر میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی عائد. اطلاق تعمیراتی مال بردار ڈمپرز پر بھی ہوگا. کراچی میں آٹا 10 سے 17 روپے فی کلو تک سستا. کمشنر کراچی نے 1.5 ماہ بعد آٹے کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 2.5 نمبر آٹے کی قیمت میں 17 روپے کمی. نئی قیمت 17 روپے فی کلو مقرر. چکی کا آٹا بھی 10 روپے سستا ہونے کے بعد 90 روپے فی کلو کا ہو گیا.